اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ تمام ناظرین کا ہمارے پروگرام دی مورل لیسنز آف کربلا ان ماڈرن ٹائمز میں، جہاں الحمدللہ پچھلے 3 ایپیسوڈز سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسی بہترین مثال ہر دور کے انسان کے لیے چھوڑی ہے، کہ چاہے وہ ماڈرن ٹائمز ہوں، چاہے ہم ہسٹری میں جا کر دیکھیں یا چاہے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہیں، کیسی بہترین مثال امام حسین علیہ السلام نے چھوڑی ہے کہ ہر انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے کربلا سے کوئی لیسن نہیں مل رہا ہے، اپنی زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کربلا سے وہ حل نہیں کر پا رہا ہے۔ اور اس گفتگو میں عالی جناب مولانا کمال الدین اکبر صاحب مسلسل بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ آئیے آغاز گفتگو ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو اس پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آغا بے حد ممنون ہے، مشکور ہیں آپ کے۔ اللہ آپ کے علم میں اور مزید اضافہ کرے اور اسی طریقے سے آپ کے علم سے ہم استفادہ حاصل کریں۔ میں آپ کی پوری ون ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ میری کجمج بیانی اوندھی سیدھی بات کو بھی نشر کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ہے تو بس کیا کہیں۔ نہیں آپ کی خاک ساری ہے، اللہ اسی طریقے سے ہمیں توفیق دے گی ہم آپ کے علم سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ آغا، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی بات کریں تو یہ بات پچھلے 3 ایپیسوڈز میں ہم نے لگاتار اس بات کی تکرار کی ہے کہ امام کی جو طاقت تھی وہ ان تمام پروپیگنڈا کے خلاف، ان تمام مظالم کے خلاف، وہ طاقت آپ کی حق تھی، اور جو آپ کا میسج تھا انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، ہر کسی کے لیے، وہ یہ تھا کہ حق کے لیے جیا جائے اور حق کے لیے اپنی جان دی جائے، یعنی اپنا خون جو اتنا عظیم ہے اسے حق کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے نہ بہایا جائے۔ ہم اگر آج کی اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیں تو تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی آج مٹیریلسٹک بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ مثال آپ نے بارہا پچھلے بھی ایپیسوڈز میں دی کہ امام نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ کسی بھی مٹیریلسٹک چیز پر جنگ شروع نہ ہونے پائے۔ اس بات کو ہم اپنی اس مٹیریلسٹک دنیا میں کیسے اپلائی کریں؟ آپ نے جو سوال فرمایا اس میں ذرا سا میں ایسا کہہ دوں کہ اس میں جو پچھلا ایپیسوڈ تھا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، اس میں ایک بات میں بھول گیا تھا، تو اسی کو کہ جیسے امام حسین کے ڈائلاگ پر بات تھی جی، کہ آپ نے ڈائلاگ کا راستہ یا گفتگو کا راستہ آخر تک نہیں چھوڑا، جی، اور ہم لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ڈائلاگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی بات پر ناراض ہو گئے تو خفا ہو جاتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے۔ تو یہ بات ذہن میں آپ کے اور ہمارے رہے کہ جب یزید کے لشکر سے امام حسین نے ڈائلاگ نہیں چھوڑا تو اپنے چچیرے بھائی اور خالہ اور پھوپھی داد بھائی اور ان لوگوں سے تو ڈائلاگ کا راستہ اللہ ذات اور چچیرے تو دور کی بات ہے آغا، آج کل تو سگے بھائی بہنوں سے بھی نہیں ہوتا۔ یہ غلط، یہ حسینی ہونے کی پہچان نہیں ہے، اور صلہ رحمی امام حسین کیا ہے۔ اب بتائیے کہ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے سگے بھائی نہیں تھے، ماں کا فرق تھا۔ جناب ام البنین کے بیٹے تھے اور وہ جناب فاطمہ کے بیٹے تھے، دونوں تھے حضرت علی کے بیٹے، مگر کیا سگا بھائی اس سے بڑی قربانی پیش کر سکتا تھا جو حضرت عباس جو جناب اور خالی جناب عباس نے نہیں پیش کی، ان کے 3 بھائی اور تھے جنہوں نے پیش کی۔ تو یہ آپ غور یا جناب مسلم ابن عقیل نے جو قربانی پیش کی اور ان کے بچوں نے جو قربانی پیش کی، وہ نہیں مل سکتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بانڈ کو ٹوٹنے نہ دیں، اور اگر آپ نے بانڈ کو بچا لیا ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو بہت سی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اعزا کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، اچھا سلوک کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے لوگوں نے، یہ پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ خراب ہو تب بھی صلہ رحمی کریں؟ ابھی سب کیسے اچھے ہو جائیں گے؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا تبھی تو صلہ رحمی ہے۔ اگر اچھے ہیں تو اچھے تو چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہو، اچھوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، بھائی تمہارا پڑوسی تم سے اچھا ہے تو تم اس سے خراب سلوک کیوں کر رہے ہو؟ اچھا ہے تو تم اس کے ساتھ خراب سلوک کیوں کرو؟ یہ ہے وہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا ڈائلاگ کا راستہ نہیں ختم ہونا چاہیے، کم سے کم منیمم رشتے
برقرار رہنے چاہیے تمام اعزاء سے، اور اگر کسی وقت ہم غلطی کرنے لگیں تو ہمیں کربلا دکھائی پڑنی چاہیے. بالکل. یہاں تک کہ عمر ابن سعد کو آپ نے بیٹھال کے سمجھایا ہے، اپنے علم سے بھی خبر دی کہ اتنی دور کا رشتہ تھا کہ وہ بھی اسی قبیلے کا تھا، قریش کے قبیلے کی ایک شاخ سے عمر ابن سعد تھا جی، اور ایک قبیلہ بنی ہاشم تھا. یعنی شاید 10 پشت کے بعد کوئی بزرگ جا کر کے مل جاتے ہوں، 15 پشت کے بعد، مگر اس وقت بھی آپ اس کو راہ ہدایت دکھا رہے تھے. یہاں تک بتا دیا تھا کہ تمہیں رائے کی حکومت رہے گا، گیہوں کھانا نصیب نہیں ہوگا. تو اس نے کہا میں جو کھا لوں گا. یعنی اب اس کو کیا کوئی جہاں بس اس نے یعنی. تو خیر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے اس پر بھی آخر تک اس کو چھوڑا نہیں تھا، اس راستے کو. اب جو آپ کا جو سوال آج کا تھا اس پر بات کرتا ہوں کہ میٹیریلسٹک لائف آج ہمیشہ تھی. اچھا، آپ یہ نہ کہیے کہ میٹیریلسٹک لائف نہیں تھی، میٹیریلز بدل گئے تھے. یعنی وہ تھی اس زمانے میں آدمیوں کی دولت جو تھی وہ اونٹ، بھیڑیں، سونا چاندی تھی. آج اسٹاکس ہیں، یہ آپ نے صحیح کہا، شیئر ہولڈرس ہیں، اور ہمارے اتنے شیئرس ہیں اور اتنا پیسہ ہے اور ہمارا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینک میں جمع ہے. اچھا یہ بتائیے اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے جی، یہ زندگی کتنی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو غور کریں کہ بھائی جو لوگ بچتے بھی ہیں جی، چلو مان لیا بہت لمبی عمر 100 سال جی ہے، مگر اس میں بھی 100 سال کے ہوتے ہوتے کسی قابل نہیں رہ جاتے، بستر پر پڑے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں. تو وہ جتنی بھی دولت جمع کرتے ہیں یا جس دولت کی وہ ہوس کرتے ہیں وہ آخر میں یہی چھوٹ جاتی ہے. جی، تو یعنی یہ جو پیغام اللہ نے دیا، اسی لیے اتنے ہیڈس بنائے ہیں. بھائی واجب میں ہے زکوٰۃ ادا کرو، خمس ادا کرو، اور پیسہ ہے صدقہ دو. یعنی آپ بتائیے کم سے کم ایک کمیونٹی ہم لوگوں کی ہے، ہم لوگ یہ آئیڈیل طے کریں کہ ہمارے پاس ایسے کالجز ہیں، ایسے اسکولس ہیں، ایسے ہاسپٹلس ہیں، ایسا کام کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ہم. ماشاء اللہ آپ اپنا چینل چلاتے ہیں، آپ لوگ، آپ کا چینل جو ہے اس کو خالی یہ نہیں ہے کہ مسلمان دیکھ رہے ہیں، اس کو غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی اس میں ڈونیشن کرتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ آدمی تو وہی ہے جو دوسروں کے لیے جیے، ورنہ پھر تو آخر میں سب یہاں ختم ہو ہی جاتا ہے. تو یہ چیز آدمی کو معلوم ہونی چاہیے. اگر میٹیریلزم کو امام حسین اختیار کرتے تو کیا چیز آپ کو نہیں مل سکتی تھی؟ بالکل ہے نا. وہی وہ یزید سے جو ڈیمانڈ بھی رکھ دیتے وہ تیار ہو جاتا کہ آپ بالکل آپ لے لیجئے، مطلب خالی آپ اتنی بات کر لیجئے، بیعت کر لیجئے، چاہے بیعت پر کچھ عمل بھی نہ ہوتا، جیسے لوگ بیعت کر لیا کرتے تھے تابع داری، مگر آپ نے بیعت نہیں کی. تو ہم کو بھی یہ لیسن ملتا ہے کہ مادیت کے بجائے روحانیت کو بیس بنایا جائے، بنیاد بنائے. اسی لیے دیکھیے اسلام کے اوپر جو مصیبت آئی ہے، اللہ کے رسول کا زمانہ، خیبر جب فتح ہوا ہے تو ہم نے پڑھا اور سنا، سب جگہ لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین نے بھی روایت کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی روایت کی ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھجور تب کھایا جب خیبر فتح ہو گیا. یعنی تب تک لوگ بھوکے پیٹ رہتے تھے. اس کے بعد رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا. اب جو زمانہ آیا تو پھر دولت کی وہ ریل پیل ہوئی کہ معلوم ہوا کوئی آدمی 1 لاکھ بھیڑیں چھوڑ کے مر گیا ہے، کوئی مرا. یعنی یہ سب مقتدر لوگ، یعنی جن کی جو فالوئنگ ہوتی ہے اس طرح کے لوگ کہ وہ مر گئے. ان کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا حصہ 1/8 ہے، تو اس کا مطلب وہ چاروں میں بٹے گا تو 1/32 ہو گیا، 1/32. وہ جب بانٹا گیا تو یاد نہیں درہم تھا، دینار تھا، یہ دینار ہی رہا ہوگا. وہ 80,000 دینار سونے کا سکہ، یہاں 2-4 تولہ بھی ہوتا ہے تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے. اتنے دینار چھوڑ گئے اور اتنے غلام چھوڑ گئے اور اتنی کنیزیں چھوڑ گئے. یہ میٹیریلزم تھا. اب اس کے برعکس جو صحیح رہنما تھے، یعنی جس لیگیسی کو امام حسین سنبھالے ہوئے تھے، صحیح رہنما تھے. حضرت علی نے جب اب آپ کے پاس وہ کام نہیں رہ گیا، بھائی حکومت آپ کو نہیں ملی، تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ بالکل بیٹھ جائیں کہ آپ کچھ کریں گے نہیں، کام ختم ہو گیا. اب تو کچھ جیسے ہم لوگ بالکل حق نہ ملے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ملا تو ہم کچھ نہ کریں گے، ڈپریسڈ ہو گئے. یہ ڈپریشن آپ کو نہیں آیا. آپ نے یمبو میں مسجد شجرہ جہاں پر ہے وہاں 1 لاکھ کھجور کے پیڑ تیار کر دیے.
ان کھجور کے پیڑوں کے تیار ہونے کے بعد آپ نے فلاحی کام جو تھے چیریٹی کے ویلفیئر آف دا پبلک کے سلسلے میں 1000 غلام آزاد کر دیے، خرید کے غلام اور کنیزیں. اور ان کو آزاد آپ اس طرح نہیں کرتے تھے، ان کی تیاری کرتے تھے کہ اس قابل ہوں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، محنت کریں. اتنے شاید ایگزیکٹ میں نہیں بتا پاؤں گا. کنویں بنائے 20-22 کنویں شاید آپ نے بنائے اپنے دور میں. کیوں کنویں بنائے؟ تاکہ وہاں تو پانی کی بڑی قلت ہے کہ پانی کی کنویں بنائے اور ان کو وقف کر دیا. جب دنیا سے امیر المومنین رخصت ہوئے، یعنی سر پر ضربت لگی، تو لکھا ہے، سنی شیعہ سب نے لکھا ہے، آپ کے پاس 600 درہم تھے اور وہ اس لیے جمع کر رہے تھے کہ غلام خرید کے آزاد کریں گے. وہ بھی یہ نہیں کہ میرے بعد ان کو مل جائے، ان کو مل جائے، ان کو جو کرتا تھا اس میں خود ہی کہا کہ بھئی اتنے پیوند لگے ہیں کہ اب میں درزی سے کہتا ہوں میں خود شرمندگی محسوس کرتا ہوں، کہاں پیوند لگا دے وہ. جس کا مطلب ہے مگر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب آج بھی زندہ ہیں. بے شک بات ہے. مطلب وہ لبنانی عالم لکھ رہا ہے، ان کے اوپر کتاب لکھ رہا ہے، عیسائی لبنانی عالم لکھ رہا ہے، وہ فلاں لکھ رہا ہے، وہ فلاں لکھ رہا ہے. ان کے مکتوب جو ہیں تو ہمارے ہندو ججز جو ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں جو مالک اشتر کو لکھا ہے. تو کیوں میٹیریالزم کو بنیاد رسول اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ کہا یا اللہ اگر ایک وقت تو کھانا دے دے تو دوسری وقت مجھے بھوکا رکھ، تاکہ جب تو دے دے تو تیرا شکر ادا کروں، جب نہ ہو تو تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں کہ مجھے. تو اس کا مطلب امام حسین اسی پریچنگ کو لے کے آگے آ رہے تھے. آپ نے وہ کام کیا ہے. اب یہ کہ حالات مختلف ہو گئے، زمانہ مختلف ہو گیا، سب کے حالات میں فرق آ گیا، وہ ایک دوسری بات ہے. رسول کے زمانے سے امام کے زمانے تک آتے آتے فرق آیا. تو میٹیریالزم کو کوئی بھی حسینی ہو، وہ بات مسلمانوں کی نہیں ہے، سنی ہو شیعہ ہو، یہ ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میٹیریالزم بھی فنا ہوگا اور میٹیریل بھی فنا ہوگا، وہ آدمی بھی مر جائے گا. بات جو بچے گی وہ ویلوز بچیں گی، جو ویلوز ہیں وہی بچیں گی، ہے نا. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ ویلوز کو بچائیے. آپ نے کسی خاص آدمی کی، کسی غریب کی، واقعی جو غریب ہے وہ بھیک مانگنے والے نہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، واقعی آپ نے مدد کر دی، اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کر دی، پڑوسی کی مدد کر دی ہے، یہ زندہ رہنے والی چیز ہے. یہ نہیں یہ باقی رہے گی. مگر وہ تو زندہ نہیں رہے گی جو ہے آپ نے چھوڑ دیا، وہ ختم، وراثت میں بڑھ جائے گا. پتہ نہیں وہ کیسا خرچہ کریں، اور کریں گے بھی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. ثواب تو انہی کو ملے گا جن کے پاس گئی ہے. تو اس لیے کربلا میٹیریالزم کے خلاف ایک ایسی لڑائی ہے کہ ساری دنیا دیکھ لے کہ میٹیریل سے کچھ نہیں ہوتا. پانی پر تمہارا قبضہ ہو جائے میٹیریل ہے، زمین پر تمہارا قبضہ ہو جائے میٹیریل ہے، خزانہ تمہارے پاس ہو، دولت تمہارے پاس ہو. مگر یہ بتائیے آج یزید زندہ ہے؟ پورے عالم اسلام کو لے لیجئے، جو لوگ یزید کی وکالت بھی کرتے ہیں کہ وہ تو تھا، ایسا تھا، وہ قسطنطنیہ کی جو فوج گئی تھی، وہ حالانکہ دوسرے لشکر میں تھا، جو حدیث بھی بنائی گئی ہے وہ پہلے لشکر. بتائیے یہ کون سی تھیوری ہے کہ فلاں، ارے ہم نہیں تھے اس وقت، ہم قسطنطنیہ کے لشکر میں کیسے جاتے؟ اب جو گیا ہے وہ جنتی ہو گیا. تو اگر قسطنطنیہ کے لشکر میں ایک آدمی جانے سے جنتی ہو گیا تو سب لوگ یزید نام رکھو. اب انہی مولانا جو پوری بحث کر رہے ہیں اپنے ایک بیٹے کا نام یزید رکھا کریں. ایک بیٹے. آج بھی عالم اسلام میں مقتدر صحابہ جو ہیں ان کے نام بھی کتنے ہوتے ہیں، آپ غور کیجئے. اور حسین، علی، فاطمہ، حیدر، عباس، حسن، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ بھئی شیعہ تو مائنورٹی گروپ ہے نا، تو اگر اہل سنت یہ نام نہ رکھ رہے ہوں تو کم ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے زندہ کون ہے؟ تو جس کا نام ان کے رکھے جا رہے ہیں، یاد ان کی منائی جا رہی. یہ نہیں ہوتا کہ خالی شیعہ جو ہے محرم منا رہے ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، سبھی بنا رہے تو ہے نا. بلکہ میں تو ایک بات آپ سے کہوں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور اس کو غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نام کس کا لیا جاتا ہے. اگر میں پوچھوں کہ بھئی دنیا میں سب سے زیادہ نام کس کا لیا گیا، تو اگر نام لگے بھئی مولا علی ہیں کہ رسول اللہ، بھئی ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، مگر وہیں تک ہے نا. لیکن امام حسین کے سلسلے میں حسین 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 حسین، پوری جماعتیں کھڑی ہوئی چیخ رہی حسین حسین. تو اگر اس پورے کاؤنٹ کیا جائے کہ سب سے زیادہ نام کس کا لیا گیا ہے تو امام حسین کا لیا ہے. امام حسین ایسے زندہ ہو گئے، وہاں دفن نہیں ہو پائے،
صحیح طریقے سے جیسے دفن ہونا چاہیے تھا. مگر آج ہر گاؤں قصبے میں کربلا بنی ہوئی ہے نا. ہمارے کتنی جگہوں پر آپ کے یہاں تو امام باڑے ہوتے ہیں, وہاں امام چوک بنا ہوا ہے, امام چوک پہ تعزیہ رکھا جاتا ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے, امام چوک پہ تعزیہ رکھا گیا ہے. تمام گاؤں والے جو ہیں صبح اٹھائیں گے تعزیہ اور لے کے چلیں گے. تو آدمی کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے رابطہ رکھے. تم ہم سے محبت کرو, ہم تمہیں زندہ کر دیں گے. اگر تم نے مال سے محبت کی تو مال بھی فنا ہو جائے گا, تم بھی فنا ہو جاؤ گے. کیا بات ہے, بالکل بہت بجا ہے آغا. اور ہر انسان کو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے, اسے یہ چاہیے کہ وہ کسی ایسی چیز سے جڑ جائے جو باقی رہتی ہے, جیسے حق, جیسے خدا, جیسے اہل بیت. بالآخر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں آغا, اس پورے پروگرام کا ایک بہترین نچوڑ جسے ہم کہہ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی لیگیسی کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ تو شروع سے کوشش کی گئی جو اہل بیت نے کیا کہ مثلاً واقعہ کربلا کے بعد پہلی بات تو یہ کہ جو اسیران کربلا تھے, جو قید ہوئے تھے اور شام تک پہنچے تھے جو, اور امام زین العابدین, انہوں نے ایک جہاد فرمایا جو تلوار سے نہیں تھا. وہاں پر جو لوگ تھے, جو افراد تھے میدان میں اور لشکر میں, وہ بہت کوالیفائڈ لوگ نہیں رہے ہوں گے, بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. وہ تو امام حسین کے ساتھ اصحاب رسول تھے, حفاظ قرآن تھے, وہ تھے, ادھر سے نہیں تھے. لیکن شام کے دربار میں تو علماء ہوں گے, اصحاب بھی تھے, انس ابن مالک جیسا صحابی تھا, بہت سے لوگ موجود تھے. تو اگر وہ سب موجود تھے وہ لوگ, تو ان کے سامنے جو بات آ رہی تھی وہ متاثر کرنے والی تھی. تو اسیران کربلا نے اس موقع کے اوپر اپنے سٹینڈ کو واضح کیا, موقف کو واضح کر دیا, جو آج تک آپ کو تاریخ میں ملتا ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے کام ختم نہیں کیا. جب وہ مدینے واپس آئے تو اس لیگیسی کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے عزاداری کا انسٹیٹیوشن بنایا. اب آپ کی آج کی طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ پوسٹر چھپ رہے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے. مگر اب جیسے امام زین العابدین کو آپ دیکھیے, کسی نے اپنے یہاں بلایا ہے, بہت ہی خاص فنکشن ہے, خوشی کا فنکشن ہے, کہ بھائی ہم تو نہیں جاتے, اب ہمارے حالات ایسے ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ اس دن آ جائیے, میں آپ کے بابا کی مجلس کروں گا. تو آپ تشریف لے گئے. اب عزاداری کا انسٹیٹیوشن کیسے زندہ ہو رہا ہے. تشریف لے گئے وہاں, اس نے بٹھلایا آپ کو, صدر مجلس سے بٹھلایا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہاں نہیں ہے, بڑا پریشان. دیکھا جہاں وہ شرکا جو ہیں آئے ہیں مجلس میں, وہ جہاں انہوں نے جوتیاں اتاری وہاں بیٹھے تھے. ارے آپ یہاں بیٹھ گئے. تو کہا بھئی تمہاری مجلس میں جو نورانی شخصیتیں, ان کے مقابلے میں میری یہی جگہ ہے. تو اب یہ, بلکہ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی, وہ لیگیسی آگے بڑھی. امام جعفر صادق کے لیے ملتا ہے کہ جس دن امام حسین کا ذکر آ جاتا تھا, اس دن آپ کو پھر کوئی مسکراتے ہوئے دن بھر نہیں دیکھتا تھا. امام علی رضا کو تھوڑا سا موقع ملا, چونکہ آپ کو ولی عہد سلطنت بنایا گیا تھا, تو آپ نے باقاعدہ مجلسیں برپا کی. دیبل جیسا وہ ہے, پڑھ رہا ہے شاعر, اس نے پڑھا, لوگ جمع ہیں. تو لوگوں نے کہا مولا اتنے دن ہو گئے, آپ مثلا یہ نہیں کہ آپ کے یہاں سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کے اندر کوئی وہ نہ ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اس ذکر کو اس لیے زندہ رکھتے ہیں اور اس کو تمہیں اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے تم غدیر کو بھول گئے ہو, ویسے عاشورہ بھی بھول جاؤ. تو تمہیں عاشورہ یاد رہے, اپنے لیے نہیں کہ ہمارے جد شہید ہو گئے تھے, ملت کے لیے, کمیونٹی کے لیے, امت کے لیے آپ نے اس واقعے کو مینٹین رکھا. اچھا آپ دیکھیے, میں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل, سبھی کے لیے میں کوئی مقابلے بازی نہیں کرتا, کم سے کم جو عزادار کمیونٹی ہے وہ ایک دوسرے سے بڑی متحد رہتی ہے. یعنی وہ ہزار خرابی کے بعد یہ بھی, محرم آیا نہیں, میں ایک مثلاً شہر گیا ہوں, نہیں آیا محرم, اب پتہ لگانا شروع کیا کہ محرم آنے والا ہے 4-5 دن میں, کہیں مجلس ہوتی ہے. میں کئی سال, ایک مرتبہ ہانگ کانگ جانے کا کئی سال اتفاق ہوا, بہت شروع میں ارلی 80s میں. تو وہ ونڈم اسٹریٹ ایک ہے جس میں ایک اب بھی ہے 10 منزلہ عمارت ہے, وہ ایک بنائی تھی کسی نے, تو اس میں بوہریوں کا قبضہ ہے, مگر ایک فلور اثنا عشری شیعوں وہ بھی کرتے ہیں. تو اس میں بہت لوگ آتے بھی ہیں. تو ایک ایرانی بینک کے مینیجر آیا کرتے تھے, وہ بیٹھتے تھے. تو جیسے چائے وائے بعد میں ہونے لگی تو میں نے ان سے پوچھا
واقعات کی کچھ ہم پڑھتے ہیں مجلس، ہم تو اردو میں پڑھتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں تو بہت زیادہ تر چیزیں نہیں آتی، کہیں کہیں جیسے آپ نے عربی میں کچھ کہا وہ، لیکن یہ کہ جب نام آتا ہے، کہ جب نام آتا ہے کہ عباس کا نام آیا، علی اکبر کا نام آیا، تو میں رونے لگتا ہوں کہ ضرور ان کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہاں فارسی کی مجلس نہیں ہوتی، وہ بنک کے ملی کو ہی، ان کا ایرانیوں کا بینک تھا، اس کے مینیجر تھے، تشریف لاتے تھے، بیٹھتے تھے. ایسے کتنے لوگ، اب ہمارے یہاں بھی جتنے لوگ مجلس میں آتے ہیں سب بڑے کوالیفائڈ لوگ تو نہیں ہوتے، کتنے لوگ صرف تبرکن بیٹھے، سیکھیں گے کبھی آ جائے گا، ان کو بھی آ جائے. تو پوری قوم، محرم میں دیکھا ایک آدمی کالے کپڑے پہنے چلا جا رہا ہے، لگنے لگتا ہے یہ بھی حسینی ہے، اپنا ہے، یہ حسینی ہے، یہ بھی حسینی ہے، یہ بھی عزادار ہے، یہ ہے. تو جو امام حسین نے ایسی لیگیسی چھوڑ دی کہ جس کی وجہ سے کمیونٹی متحد ہے، کم سے کم. اچھا، غم کا موقع وہ ہوتا ہے، جیسے خوشی کے موقع پر شکایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن عزیزوں میں کوئی غم ہو جائے تو اس موقع پر آدمی شکایت نہیں کرتا کہ پہنچو فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کربلا نے خوشی میں نہیں اکٹھا کیا ہے، کربلا نے غم میں اکٹھا کیا. تو امام حسین اب وہ وہاں آئے گا تو اب لیگیسی یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ اتحاد کیا ہے، یونٹی کے کیا فوائد ہیں. کبھی حسین کی یونٹی کا ذکر آئے گا، کبھی یہ کہ بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، کبھی بہن کیسی ہونی چاہیے، کبھی اولاد کیسی ہونی چاہیے. ایسی ٹریننگ ہو کہ پیاسی اولاد بھی ہو، یہ نہ کہے کہ آپ بیعت کر لیجئے، ہم کو پانی دے دیجئے. کسی بچے نے نہیں کہا، کسی نے سوال نہیں اٹھایا. تو یہ تمام جو ویلیوز ہیں ان کو آزاداری زندہ کرتی رہتی ہے. جہاں ہمارے پاس سامنے ذکر ہوتا ہے تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اگر قاعدے سے سن لیں مجلس کو اور قاعدے سے، تو جذبہ ایثار پیدا ہوگا، قربانی سیکریفائس کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں کے خیال کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، کوئی پرواہ نہیں. اگر جو نہیں بیٹھ پا رہے، جہاں جوتیاں اتاری تھیں وہاں بیٹھ گئے، خیال ہمارے امام بیٹھتے تھے تو ہمارے لیے کیا ہے. تو وہ ایک عجیب دنیا ہے، ایک روحانی اور ویسی دنیا پیدا ہو جاتی ہے جو امام حسین نے کربلا میں دی تھی، اور بعد میں ائمہ نے اس کو ایک ادارے یا انسٹیٹیوشن کے طور پر زندہ کر دیا. بہت عمدہ ہے آغا. مجھے وہ شعر یاد نہیں آ رہا مگر اس کا مفہوم یہ تھا کہ غم حسین نے پوری دنیا کو ایک بہت بڑی فیملی بنا دیا ہے. وہی جو آپ نے کہا کہ کالے لباس میں جاتا ہوا ایک شخص دکھتا ہے اور لگتا ہے جیسے یہ بھی حسینی ہے، اس سے کوئی رشتہ ہے. تو آپ کسی زمین پہ ہوں، اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو شاید یہ کالا لباس جو آپ کو ایک اپناہیت محسوس کرا دے گا، آپ کو اجنبیت نہیں ہوگی کہ نہیں یہاں پر اپنے ہیں کچھ. تو یہ امام حسین علیہ السلام. کارنامہ مجید آپ نے شعر پر بات کہی تو کسی نے قطع کہا تھا کہ عیسی مریم نے گو مردوں کو زندہ کر دیا، ایک دو کا ذکر کیا بہتوں کو زندہ کر دیا. انفرادی اور قومی فائدے میں فرق ہے. فاطمہ کے لال نے قوموں کو زندہ کر دیا، فاطمہ کے بیٹے نے قوموں کو زندہ کر دیا. قوم اگر آج بھی واقعی عزادار اور واقعی حسینی بن جائے جیسے ہونا چاہیے، کوشش ہوتی رہتی ہے، علماء کرتے ہیں اور ذاکرین کرتے ہیں، انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا. تو اس میں وہ ساری کیفیتیں ہیں. بھائی آپ ابھی دیکھیے جو انقلابات آئے ہیں دنیا میں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا حسینی بننے کے لیے آج بھی تیار ہے. میجورٹی دنیا کی حسینی ہے. میں جیسے آپ سے کہوں بالکل آخر میں، وقت میں دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ جاتی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے ساری دنیا کے اندر ایک کیریکٹر حسین کا رکھیے، ایک یزید کا رکھیے، اور پوچھئے کہ تم حسینی ہو کہ یزیدی ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ اگر پاگل نہیں ہے تو کہے گا میں حسینی ہوں. اب پاگل کے لیے تو پاگل خانہ ہی ہوتا ہے. کوئی وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ایک یزید کا کیریکٹر ہے، ایک امام حسین کا کیریکٹر ہے. بتاؤ، آج بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں حسینی براہمنس ہوتے ہیں جو آج بھی امام حسین کی یاد مناتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. ہمارے سکھ بھائی سبیلیں لگاتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین نے پورے مطلب سسٹم کو یا پوری دنیا کو اپنے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس پیغام کو جیسا پہنچانا چاہیے تو نہیں پہنچا پائے. یہ کسی کرسچن نے کہا بھی تھا نا کہ ہمارے پاس اگر حسین جیسی کوئی شخصیت ہوتی تو ہم ان کو اپنا سپہ سالار بنا کے گھر گھر جا کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے. بالکل صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے بالکل. اور بس اسی طریقے سے اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو امام نے کہا ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو اپنی زبان سے نہیں بلکہ کردار سے بلاؤ.
تو ہم اپنا کردار ایسا حسینی بنا لیں انشاءاللہ کہ لوگ اپنے آپ حسینی بننے کو چلے آئیں. آغا بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی اچھی گفتگو رہی. پروردگار عالم آپ کو بہترین جزا سے, صحت سے نوازے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, گوئی آپ کی ٹیم کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کی بلا اور آفات سے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین محترم, یہ مورل لیسنز آف کربلا ان ماڈرن ٹائمز کی بہت ہی بہترین گفتگو ہماری رہی, اور بالآخر ہم نے جس نقطے پر اس بات کو ختم کیا, اس گفتگو کو, اس پورے پروگرام کو ہم نے ایک نچوڑ, خلاصہ اسی طور پر دینے کی کوشش کی ہے کہ لہو شہید کے قدموں کی زین ہوتا ہے, ہر انقلاب کے پیچھے حسین ہوتا ہے. جہاں بھی کوئی تبدیلی کسی کی فکر میں آ رہی ہے, کسی کے کردار میں آ رہی ہے, کسی زمانے میں آ رہی ہے, یقیناً اس کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کی قربانی, ان کا کردار اور ان کا وہ ڈٹے رہنا باطل کی تمام مظالموں کے خلاف. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ کتنی ہی بری ہمارے سامنے حالات کیوں نہ ہو, کتنی ہی بری مشکلات ہمارے سامنے کیوں نہ ہو, ہماری فکر میں حسین ہو, ہماری زبان پر اللہ ہو, اور انشاءاللہ وقت کا حسین جب آئے تو ہم اپنے گھروں سے لبیک یا حسین کہتے ہوئے نکل پڑیں. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, چینل ون کو دیکھتے رہیے, اپنی دعاؤں میں ہمیں رکھیے یاد. فی امان اللہ.